اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات سے محمد الحمدللہ خدا نے ہمیں اتنی زندگی دی، اتنے سانسیں عنایت کی کہ یہ محرم آیا اور ہم اپنے قدموں سے چل کر اس فرش عزا پہ آئے۔ خدا ہمیں راہ حسین میں زندگی عنایت فرما اور ہمیں اسی راہ میں شہادت عنایت فرما۔ اپنی ان ساعات کی، ان لمحات کی قدر جانیے۔ معلوم نہیں ہے ہم کل کے مجلس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم عاشورہ تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک شخص نجف سے آیا تھا، آج صبح پہلی مجلس پڑھی، دوسری مجلس کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اسے شہادت نصیب ہو گئی۔ خدا مولانا علامہ سفیر سجاد کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ سفیر سجاد کون تھا۔ آج فضائے الکوثر سوگوار ہے، محرم کا بھی آغاز ہے، اور ایک ذاکر حسین بھی ہم سے بچھڑ گیا، وہ جس نے لاکھوں لوگوں کو کربلا کی راہ دکھائی۔ ہادی ٹی وی پہ آپ نے وہ پروگرام دیکھے ہوں گے، ہم جب سفیر سجاد کے ساتھ بیٹھ کے راستے میں کربلا نجف کے درمیان پروگرام کرتے تھے، لوگ آنسو بہاتے ہوئے آتے تھے کہ ہم آپ کی وجہ سے، سفیر سجاد آپ کی وجہ سے کربلا آئے ہیں، ہمیں علم نہیں تھا کربلا میں کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسا نوجوان خطیب، ایک ایسا نوجوان عالم جو عین شباب میں درجہ اجتہاد پر تھا۔ ہمارے ہاں، ہمارے حوزہ علمیہ میں تواضع کی وجہ سے جوانی میں پہنچا، جوانی میں ہی جاتا ہے درجہ اجتہاد پہ، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، اس کو بتایا نہیں جاتا۔ ساتھی جانتے ہیں، استاد جانتے ہیں، شاگرد جانتے ہیں کہ یہ عین شباب میں درجہ اجتہاد پر ہے۔ عالم تشیع کی امید تھی، ہم سے بچھڑ گیا، لیکن خوش نصیب ہے کہ راہ حسین میں مادر حسین کو شاید اس کی مجلس پسند آ گئی، اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اپنی اس زندگی کی قدر کو جانیں، اپنی ہر سانس راہ حسین میں سفر کریں۔ ہم فرش عزا پہ جمع ہیں، ذکر حسین کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن حسین باب اللہ ہے۔ ذکر حسین آپ کو ذکر خدا تک پہنچاتا ہے، ذکر اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ حسین نے امامت بچانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو امام کو بچانے کے لیے اقدام نہیں کیا، توحید کو بچانے کے لیے اپنا کنبل اٹھایا ہے۔ آج اس دور میں
سب سے زیادہ حملات توحید پر ہو رہے ہیں. اور جوانوں سے کہوں گا کہ اگر وقت ملے تو ایک ہی موضوع ہے. میں ابھی حیدری چوک سے آ رہا ہوں, وہاں بھی میرا یہی موضوع ہے, یہاں بھی میرا یہی موضوع ہے. آپ کو حسین کے ذریعے خدا تک پہنچانا ہے. سہارا لوں گا نہج البلاغہ کا, مدد مانگوں گا مشکل کشا سے. کیونکہ عشر محرم میں جو بھی موضوع شروع کیا جائے وہ کہیں پہنچتا نہیں تھا. تو ابھی یہ نزدیک کے 2 عشرے ہیں, تو اس لیے اگر آ سکتے ہیں تو آ کے سنیے, نہیں آ سکتے جہاں کوئی سوال پیدا ہو اس تشنیگی کو آپ آن لائن سن لیجئے, تاکہ ملا کے ایک مقصد تک پہنچا جا سکے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہ دنیا موحدین کی دنیا ہے. تاریخ بشر میں موحد لوگ رہے ہیں, دیندار لوگ رہے ہیں. جب تاریخ ہی نہیں تھی, جب دنگلوں کا دور تھا, جب عصر حجر تھا, اس دور میں بھی اس کے آثار کے ماہرین بھی کہتے ہیں وہ لوگ بھی دیندار لوگ تھے, خدا پرست لوگ تھے. اب کون کسے خدا کہتا ہے, خدا تک پہنچنے میں کون صحیح ہوتا ہے, کون غلط چلا جاتا ہے, وہ الگ بحث ہے. لیکن تھے سارے خدا پرست. انسان فطری طور پر خدا پرست ہے, انسان فطری طور پر موحد ہے, انسان فطری طور پر دیندار ہے. یہ جو آج کل پروپیگنڈا ہو رہا ہے سب بے دین ہو گئے, دین کی طرف کوئی بھی نہیں آتا, یہ غلط پروپیگنڈا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے فطرت کی طرف کوئی بھی نہ آئے؟ دین فطری ہے. دین کی طرف لوگ کیوں آتے ہیں, یہ سوال غلط ہے. اس لیے کہ جس طرف سب آئے ہوں. اگر آپ سے کہیں ہم ریسرچ کرتے ہیں انسان کھانا کیوں کھاتا ہے, بھائی فطری ہے, کھانا کیوں کھاتا ہے, اس پہ کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کھانا نہ کھانے والے انسان ہوتے, کچھ کھانے والے ہوتے, تو آپ کہہ سکتے تھے یہ کھانا کھانے والے کیوں کھانا کھاتے ہیں. جب سب دیندار ہیں, تاریخ بشریت میں کوئی بے دین نہیں ہے, کوئی ملحد نہیں ہے, کوئی دہری نہیں ہے, کوئی ایتھسٹ نہیں ہے, تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ انسان دیندار کیوں ہوتا ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی جی؟ آپ جتنی خاموشی سے سنیں گے میں اتنا اچھا بولوں گا. مجھے خاموشی سے کوئی مشکل نہیں ہے, مجھے آسانی بھی ہے. یہ سوال غلط ہے, اس کے باوجود سوال اٹھا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہے, جو جواب دیے گئے ہیں وہ غلط جوابات ہیں, ان سب پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں کوئی اکیڈمک بحث نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ دین خدا پرستی ہر دور میں ہر جگہ کے انسان میں رہی ہے. آپ افریقہ کا انسان نکالیں, وہ ایشیا کا انسان نکالیں, وہ جنگلوں کا انسان نکالیں, وہ عصر حجر کا انسان نکالیں, وہ اس ماڈرن دور کا انسان نکالیں, ہر زمانے کا ہر انسان خدا پرست رہا ہے. اور آج بھی صرف ایک حکومت ہے جہاں آفیشیلی, وہاں وہ ایتھسٹ حکومت. پوری دنیا میں صرف ایک حکومت ہے, باقی سیکولر ہیں لیکن ایتھسٹ نہیں ہیں, دیندار ہیں. امریکہ دیندار ہے, ان کے ڈالر پہ آپ نے دیکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے, ان کا ڈالر ہی دینداری کا ڈالر ہے. مادیت کا سب سے زیادہ یہ ڈالر ہے نا, مادیت کا سب سے زیادہ, کیپٹلزم کا سب سے بڑا نمود ڈالر ہے, اسی کے اوپر توحید لکھا ہوا ہے. ابھی یہ بادشاہ نیا بنا انگلینڈ کا, کس نے اسے بادشاہ بنایا؟ چرچ نے. ساری تقریبات کیا ہو رہی تھی؟ مذہبی تقریبات ہو رہی تھی. ہر جگہ دین ہے, سب دیندار ہیں. اس کے ہوتے ہوئے ابھی یہ یلغار کہاں سے آ گئی, یہ ایتھزم کہاں سے آ گئی, اور پھر اس ایتھزم میں ایک نیو ایتھزم آ گئی. یہ کہاں سے آئی, کیوں آئی؟
سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی یہ سوال سمجھیں گے. اور میرا خطاب زیادہ جوانوں سے ہے. الحمدللہ سب جوان بیٹھے ہیں, کچھ بزرگ ہیں ان کے دل جوان ہیں جی. وَإِلَّا اتنی بزرگ مجھے معلوم ہے اکثر بزرگ بہت دور دور سے آئے ہیں, جوان نہ ہوتے اتنی دور سے یہاں نہ آتے. تو میرا خطاب جوانوں سے ہے. نیو ایتھزم آئی, کب سے آئی؟ 9/11 کے بعد سے آئی. 9/11 کا ایتھزم سے کیا تعلق؟ اس نئے پروجیکٹ کو لانے کے لیے, ایتھزم کو لانے کے لیے, نیو ایتھزم کو لانے کے لیے, لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے انہیں اپنے ٹوین ٹاور گرانے پڑے. آپ میں سے کسی کو بھی ابھی غلط فہمی تو نہیں ہے نا کہ طالبان نے گرایا ہے کسی کو غلط فہمی ہے؟ طالبان کوئی مکھی بھی نہیں مار پاتے. القاعدہ نے اس کے بعد کوئی مکھی بھی نہیں ماری. ایک ہی دفعہ اتنا بڑا حملہ کرنے والے کی طاقت ختم ہوتے ہوتے بھی مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. یہ نہ القاعدہ تھی نہ طالبان, یہ ان کا اپنا کیا درا تھا. یہ مثالیں آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ کو ہی مل جائیں گی. ملتی نہیں ملتی؟ ملتے ہیں. انسان آج کل بہت سمجھدار. یہ سب کیوں کیا گیا یار؟ دیندار لوگ, آپ کے ہاں بھی نصاب چینج ہو رہا ہے, نصاب کی تبدیلی کا آج کل تھوڑا سا شور بیٹھ گیا ہے لیکن تبدیل ہو رہا ہے. 1 کیریکولم آ رہا ہے. صرف آپ کے ہاں تبدیل ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں تبدیل ہو رہا ہے. یورپ میں بھی تبدیل ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی تبدیل ہو رہا ہے, کینیڈا میں بھی تبدیل ہو رہا ہے. کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ بے دینی پھیلائی جا رہی ہے, اخلاقی قدروں کو ختم کیا جا رہا ہے. میرے لیے سوال تھا, چلو ہمارے بچوں پہ وہ رحم نہیں کرتے, اپنے بچوں پہ کیوں رحم نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ان کے ہاں ویسٹ میں ابھی یہ مصیبت آ گئی ہے کہ وہ بچے, اب ان کے بچے رہتے ہی نہیں ہیں. بھئی وہ کیسا بچہ ہے جسے بچپنے میں بھی اگر ڈانٹ دیا جائے تو وہ پولیس کو کال کر دے اور باپ کو جیل بھجوا دے, ماں کو عدالت میں کھڑا کر دے؟ کیسا بچہ ہے؟ اور 18 سال کے بعد تو وہ پہچانتا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کے بہت سے جو مسائل ہیں, ہم جسے مسائل کہتے ہیں, ایئرپورٹ پہ آپ آتے ہیں, استقبال کرنے والوں کو بہت رش ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ انہیں کیسے روکا جائے. ہاسپٹلز میں تیمارداروں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, وہاں لکھ کے لگایا جاتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے اسے کیسے وہ کیا جائے. شادیوں کے لیے ہمیں بہت بڑے بڑے ہال چاہیے ہوتے ہیں, اور شادی ہال آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے بنتے چلے جا رہے ہیں. ویسٹ میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. وہاں نہ ایئرپورٹ پہ کوئی کسی کے استقبال کے لیے آتا ہے, نہ ہاسپٹل میں کوئی کسی کی تیمارداری کے لیے آتا ہے, نہ کسی کی شادی میں کوئی شرکت کے لیے آتا ہے. میں جہاں رہتا تھا ویسٹ میں, میرے بالکل سامنے چرچ تھا, وہاں ہر دوسرے دن شادی ہوتی تھی. ایک دن 10-15 لوگ آئے تھے, باقی 2, 3, 4, 5, 6 ختم. شادی میں کل 6 لوگ, اور آئے دن شادیاں ہوتی تھی. مسئلہ ہی ان کا ختم ہو گیا. انہیں زیادہ دین کی ضرورت تھی, اس کا احساس بھی ہے. ابھی چین میں تبلیغ کی اجازت ہو گئی ہے, ہمارے سائٹ والے چین میں نہیں ہے, لیکن جو مرکزی چین ہے اس میں تبلیغ کی اجازت ہے. اور مجلس ابھی اس محرم میں وہاں مجلس بپا ہو رہی ہے. اور کہاں ہو رہی ہے؟ پاکستان ایمبیسی میں مجلس ہو رہی ہے. انہیں بھی پتہ چل گیا ضرورت ہے ہمیں دین کی. سب انسانوں کو پتہ چل گیا ہے. یہ جو ہم نے بہت شوق سے انگلش میڈیم بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجا تھا, اور ان کے انگلش بولنے پہ ہم بڑے خوش تھے, ان کے انگریزوں کی طرح چال ڈال ہمیں بڑی پسند آ رہی تھی. اب کیونکہ 8-10 سال گزر گئے, 15 سال گزر گئے, اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے, بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جی دین انتہائی اہم, دین فطری, اس کے باوجود یہ ساری طاقتیں اس دین کو ختم کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی سوال ہے. جی صرف ہمارے ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے, اپنے بچوں کا بھی یہی حال ہے. ابھی
یورپ امریکہ کے صرف مسلمانوں کا نہیں، باقی جو دیندار یا جو بیدار لوگ ہیں، دیندار بھی نہیں کہا، ان کو بھی مسئلہ ہوا ہے کہ یہ بچوں کو کیا کر رہے ہیں. اور کچھ چیزیں آؤٹ بھی ہوئی ہیں، شاید آپ لوگ ہوں. میں ابھی اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ صرف مقدمہ ہے، میں نے آگے نکلنا ہے. آج کا انسان کل کے انسان سے، گزشتہ انسان سے آج کا انسان بہت فرق کر گیا ہے. تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، شعور بہت زیادہ آ گیا ہے. انفارمیشن کو اب بند رکھنا ممکن نہیں ہے. اب انفارمیشن کراس دی بارڈر سب جگہ پہنچ رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے. اب زبان آنے نہ آنے کا بھی مسئلہ سادہ سب ختم ہو گیا ہے. وہ آٹو کیپشن لگا ہوا ہے، ساری زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس کہنے کو کوئی چیز ہے، اچھی بات ہے، آپ کریں، وہ ترجمہ ہو کے سارے لوگ دیکھ لیں گے، سارے لوگ سمجھ لیں گے. انفارمیشن کو بند رکھنا ممکن نہیں رہا. ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کے نیچے لائبریری ہے، اور اگر ممکن ہوا تو میں درخواست کروں گا اس لائبریری کو مجلس کے بعد کھول دیا کریں. کچھ اگر احباب دیکھنا چاہیں لائبریری کو، البتہ کتاب کا دیکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن دیکھیں تاکہ کبھی پڑھ لیں تو شاید عبادت شمار ہو جائے. یہاں ہمارے اہل سنت اسکالر بھی آتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اہل سنت کی کتابیں بالکل اسی طرح رکھی ہیں جس طرح ہم نے اپنی کتابیں رکھی ہیں، تو وہ حیران ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی آپ کی کتابیں ہیں لیکن ہم انہیں لاک رکھتے ہیں. کیوں لاک رکھتے ہو؟ اس لیے کہ اگر ہمارے بچے یہ کتابیں پڑھیں گے تو خراب ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے بچوں کو، آپ کو، ہمیں کوئی گمراہی کا کوئی ڈر نہیں، سب چیزیں ہیں. یہ جو پہلے کہا کرتے تھے نکاح ٹوٹ جائے گا، شیعوں کی مسجدوں میں مت جاؤ، شیعوں کے امام بارگاہ میں مت جاؤ، اب تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب جگہ پہنچ رہی باتیں. اب تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. کیسے؟ اب آج کل کا جوان یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل کا جوان بیدار ہو گیا ہے، آج کل کا جوان تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، آج کل کا جوان روشن فکر ہو گیا ہے. اب وہ کوشچن کرتا ہے. ہم لوگ کوشچن نہیں کر سکتے تھے، ہماری جنریشن اپنے بزرگوں سے کوشچن نہیں کر سکتی تھی. بلکہ میں مذاق بھی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم بد نصیب جنریشن ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں سے بھی ڈانٹ کھائی، اپنے بچوں سے بھی ڈانٹ کھاتے ہیں. ہمارے بچے ایسے ذریع ہو گئے ہیں، اب ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں یوں کرو یوں نہ کرو، کیوں یوں بابا یوں کیوں کیا. اب کوشچن کرے گا آپ کا بچہ، آپ جتنا مرضی روکنا چاہیں نہیں رکتا. ریزننگ کرے گا، سوال اٹھائے گا، تعقل کرے گا، تفکر کرے گا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ خدا، وہ ادیان جو انحرافات پر، خرافات پر مبتنی تھے، اب ان کے فالوور باقی نہیں رہیں گے. یہ چند دنوں کی بات ہے. اب ان خرافی ادیان پہ باقی رہنا ممکن نہیں ہے. دین فطری ہے، خرافی دین جب سمجھ میں آ گیا تو بچہ اس پہ باقی نہیں رہے گا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی ساری دنیا علی والے ہو جائیں گے. یہ منظور ہے؟ ہاں، دنیا کو یہ منظور ہے سب علی والے ہو جائیں؟ اور سب علی والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، رسول کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، سب علی والے ہوں گے، سب علی والے ہوں گے اور یوسف زہرا کو پکاریں گے. یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب یہ ہوتا ہوا دشمن کو بھی نظر آ گیا. علاج کیا ہے؟ دین ہی ختم کر دو، کہانی ہی ختم، سب کو ملحد کر دو. اگر دین رہے گا، اگر خدا رہے گا، اگر عقل رہے گا تو پھر تو وہ صحیح دین کی طرف چلے جائیں گے. حل کیا ہوا؟ حل یہ ہے دین ہی ختم کر دو. یہ تمام دیندار حکومتیں وہ بھی دین ختم کرنے پر آمادہ ہو گئی. اب پتہ نہیں، میں جو دیندار کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں دیندار اسے کہتے ہیں جو داڑھی رکھتا ہو
اور پردہ کرتا اسے دیندار کہتے ہیں. میں جو خدا کو مانتا ہے، عمل اس کا جو مرضی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. ایک خدا کو مانتا ہے، ایک کہتا ہے خدا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ساری دنیا کوئی اخلاقیات باقی نہ رہے. اگر اخلاقیات باقی رہے اور مجسمہ اخلاق اور اس کے گھرانے کو دیکھیں اور اس کے گرویدہ نہ ہوں، ممکن ہی نہیں. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. امام رضا کا دعویٰ ہے یہ کہ لوگوں تک ہمارے کلام کی خوبیاں پہنچاؤ تو دیکھو خود بخود وہ ہماری اتباع کریں گے. اگر قیم اخلاقی باقی رہے، اگر ایتھیکل ویلیوز باقی رہیں، تو پھر وہ جو چوٹی پر ہے، جو انک لعلی خلق عظیم ہے، وہ سب کو نظر آ جائے گا. اب چھپنے سے چھپایا نہیں جا سکتا. کتنے ایتھسٹ ہیں دنیا میں؟ 7%. کتنے دیندار ہیں؟ 93%. تو 7% تو کچھ بھی نہیں ہوئے. اس 7% میں سے آدھے چین میں ہیں، وہ بھی ابھی کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی ریلیجیس ہو رہے ہیں. آدھے چین میں، تو باقی نکالیں تو 3% رہ گئی. تو 3% سے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے بات شروع کی، آپ شاید مجھ سے کہیں جیسے آپ نے شروع کیا، ہمیں تو لگا 50% تو ہو گئے، باقی 50% کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو 3% ہیں. 3% لیکن کم نہیں ہے. ہو سکتا ہے 3% کم نہ ہو؟ یا نہیں ہو سکتا. یہودی کتنے ہیں جی؟ 0.2%. کم ہے؟ کم نہیں ہے. اسلام آباد پنڈی کی آبادی سے ان کی آبادی کم ہے، لیکن پوری دنیا پہ تسلط ان کا ہے. ٹیکنالوجی ان کی ہے، علم ان کا ہے، میڈیا ان کا ہے، دولت ان کا ہے، کاروبار ان کا ہے، اقتدار ان کا ہے. کم ہیں لیکن طاقت میں ہیں. اسی طرح یہ ایتھسٹ بھی ہیں 3%، لیکن سوشل میڈیا ان کا ہے، میڈیا ان کا ہے، اخبار ان کا ہے، بولنے والے ان کے ہیں، بکنے والے سالے قلم ان کے ہیں. اس لیے خطرناک ہے. اب اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ کون بچائے گا؟ کون صحیح خدا پیش کرے گا؟ اگر صحیح خدا کو پیش کرو گے، صحیح توحید پیش کرو گے تو لوگ موحد رہیں گے. وَإِلَّا وہ لوگ ابھی یہیں آئے تھے، ویٹیکن سے آئے تھے ایک پوپ وہاں کے. ان سے میں نے کہا یار اب تو کچھ کرنا پڑے گا. اب وہ جو خدا جو تم کہتے تھے کہ وہ 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے، یہ آج کل کا بچہ ایک ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں. 3 1 نہیں ہوتے، 1 3 نہیں ہوتے. یہ تو 2 2 4 کی طرح ہے. پہلے لوگوں نے مان لیا، اب تو نہیں مانتے. خدا باپ ہے، بیٹا ہے، یہ اب کوئی لوگ ان کو نہیں مانیں گے. تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. بھئی سائنس میں ایک تھیوری آتی ہے، وہ تھیوری جب ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ابھی بگ بینگ پہ کتنا آپ شور کرتے تھے، ابھی جیمس ویب نے کہنا شروع کر دیا ہے، سوالات اٹھانے شروع کر دیں. سائنسدان کیا کریں گے؟ اس کو تبدیل کر دیں گے، کہیں گے یہ نئی تھیوری آ گئی، یہ لے لو. سائنس آگے چلتی رہے گی. میں نے کہا ہم مذہبی لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ پہلے جو خرافاتی نظریات تھے توحید کے، خدا کے، اگر وہ خرافات ہیں تو اس کو چھوڑ دو، جو اصل ہے اس کے اوپر آ جاؤ. جس پہ اعتراض نہ ہوتا ہو اس پہ ہم جمع ہو جائیں. کیا حرج ہے؟ سارے دیندار جمع ہو جائیں اس خدا پہ جس خدا پر اعتراض نہیں آتا. اب میں یہ پھر ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، علمی بحث ہو جائے گی. اس کو میرے حساب سے وہ ساری چیزیں مان گیا کہ جو ہم مانتے ہیں وہ سب خرافات ہے. اور پھر میں نے نام لیے بغیر اسلام کا، تشیع کا، علی کا خدا کہے بغیر میں نے کہا اگر ایسا خدا ہو اسے سب مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کہا ہاں اس خدا کو تو سب مانیں گے. آپ صرف اور صرف علی کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں.
جس دن آپ نے در علی کو چھوڑا، جس دن مسلمانوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، اسی دن وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ جو عقیدہ توحید ہے، اس عقیدہ توحید کا دفاع ممکن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے ایسے اترتا ہے جیسے میں اترتا ہوں۔ اگر وہ آسمان پہ ہے تو زمین پہ تو خدا نہیں ہے نا، ایسے خدا کو مانو گے؟ جو محدود ہے، جو کسی عرش پر ہے، عرش جتنا بھی بڑا کیوں نہ بنا لیا خدا نے، خدا تو اس سے بڑا ہے، پھر کیسے عرش پر ہے؟ کہتے ہیں جی وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے خدا مانا جائے گا؟ یہ یہود کا خدا جو یعقوب کے ساتھ کشتی کرتا ہے، جیت نہیں سکتا، آخر میں صبح کے نزدیک کوئی فراڈ کر کے جیت جاتا ہے، اس خدا کو مانیں گے؟ آج کا جوان مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ پہلے لوگوں نے مانا ہے، اسی پہ توحید چلتا رہا ہے، اب نہیں مانیں گے۔ اب اس حملے کا جواب کون دے گا؟ اب توحید کو کون بچائے گا؟ یہی فرش اعضا، یہی منبر حسین، یہی نہج البلاغہ۔ آج بھی توحید کو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج میدان کربلا کے 72 آپ ہیں، آج آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، توحید کو بچانا ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر مشکل نہ ہوا تو تھوڑا سا یہ ابحاث ممبر سے ہوتی نہیں ہے، اور اس میں پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان بھی کریں، اور میں بچوں کو کم دیکھ رہا ہوں، بچے زیادہ آئیں گے تو میں بچوں کے لیے بھی کچھ حصہ پیش کروں گا، اور بچوں کو آگے بھی بھیج دیا کریں، کل سے یا آج سے بچے آگے بیٹھیں، ان کے مطابق گفتگو ہونا زیادہ بہتر ہے، وہ بڑوں کو بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے اگر بچوں کو دیکھ کے۔ میں جیسے لوگ میرے سامنے ہوں گے، جیسے آپ کے چہرے کے تاثرات ہوں گے، اتنا ہی میں ساتھ گفتگو کو بلند کروں گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ آنے کس کے پاس؟ اچھا، ایک بات اور مزے کی کہوں، آپ سے میں نے کہا تھا نا 3%، 7% ایتھسٹ ہیں، 3% ایتھسٹ ہیں، یہ 3% بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی ملحد ایتھسٹ نہیں ہے، اور جو ایتھسٹ ہیں، اور ایتھسٹ کے یہ جو 4 ہارس مین ہیں جو 9/11 کے بعد آئے ہیں اور انہوں نے بڑا چڑھائی کی ہے، یہ اگر ان کو بھی کہا جائے ایتھسٹ، یہ کہیں گے نہیں ہم پہ الزام لگا رہے ہو، ہم ایتھسٹ نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کیا یہ کہانی کو نیا ٹوسٹ آ گیا نا؟ ایتھزم ہے کیا؟ ایتھسٹ ہے کیا؟ اور اس کے پاس آپ سے بحث کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف ایک پنچ سے اسے ناک آؤٹ کر سکتے ہیں، بات آگے چلے گی ہی نہیں، کوئی بحث ہی نہیں ہے اس کے پاس کہنے کو، جب کچھ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اس سے کیا بحث؟ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، چاروں طرف سے اس کا حملہ ہے، سوشل میڈیا اس کے پاس ہے، زبان اس کے پاس ہے، ہنر اس کے پاس ہے، گلیمر اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب وہ ہے ہی نہیں؟ ایتھسٹ کہتے کسے ہیں؟ ایتھسٹ اسے کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میرے پاس دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہے کہ خدا کا ہونا محال ہے۔ ہم معمولاً یہ سمجھتے ہیں جو خدا کو نہ مانے وہ ایتھسٹ ہے، عملاً ایتھسٹ تو مسلمانوں میں بھی بہت، وہ پرسنٹیج نکالیں تو پتہ نہیں کتنے بن جائیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں، اس کے بعد خدا کی کچھ بھی نہیں مانتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ابھی ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ عقیدہ ہے خدا پہ، اس کے بعد عمل میں کمزوری ہے، خدا انہیں ہدایت دے، خدا مجھے بھی ہدایت دے، خدا ہم سب کو ایمان دے، خدا ہم سب کو عمل صالح کی طاقت دے۔ کوئی شخص جو یہ دعویٰ کر سکے کہ خدا نہیں ہے، خدا کا ہونا محال ہے، کوئی ایتھسٹ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا، تاریخ بشر میں نہیں آیا جو اس دعویٰ پہ دلیل دینے کی کوشش کرے۔ بات منتقل ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا رک اس لیے رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کو ملے، ابھی ہم 10 دن یہاں ہیں، آپ لے آئیے کہ فلاں صاحب ہے، اس نے یہ کوشش کی ہے، کوشش ہاں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا،
یہ کوشش بھی کسی نے نہیں کی ہے کہ اس بات کو ثابت کرے کہ خدا کا ہونا اس دنیا میں، اس کائنات میں محال ہے۔ وہ جو ہر جگہ ہے، جس کا ظہور ہر چیز سے زیادہ ہے، جس کے بارے میں امام حسین فرماتے ہیں الیس علی غیرک من الظہور ما لیس لک، کسی اور کے پاس اس لائٹ میں، اس سورج میں ایسا ظہور ہے، ایسا نور ہے جو تجھ میں نہیں ہے، کہ کوئی اور مجھے تجھ تک پہنچائے۔ اس خدا کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس خدا کے انکار کا کون دلیل لا سکتا ہے؟ پھر یہ کیا ہیں؟ ایتھسٹ کیا ہیں؟ کوئی بھی اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہو، سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ ایتھسٹ بننے کے لیے عقل کی خودکشی ضروری ہے۔ کوئی عقل کو رہنے دے اور ایتھسٹ ہو جائے محال ہے۔ پہلے عقل کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو فائر کرنا پڑے گا، خودکشی کرو، عقل ختم کر دو، عقل نام کی کوئی چیز نہ رہے، آپ کیا ہو جائیں گے؟ ملحد ہو سکتے ہیں، آپ دہری ہو سکتے ہیں۔ عقل کے ہوتے ہوئے آپ دہری نہیں ہو سکتے، اس لیے ہماری حدیث کی کتابوں میں پہلا باب باب عقل ہے۔ ہمیں ائمہ نے سب سے پہلے عقل کی طرف دعوت دی ہے۔ ہم ادلہ اربعہ میں سے ایک دلیل کو عقل مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے ابھی ہم بیان کریں گے۔ یہ کانسیپٹس ہم نے کلیئر کرنے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں جو واضح نہیں بیان کی جاتی ہیں اسے ہم کھول کے سامنے رکھیں گے، آسان کر دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اس کی جب باری آئے گی وہاں کریں گے۔ کوئی بھی مباحثہ ہو، اس مباحثے میں ایک مقام ثبوت ہوتا ہے، ایک مقام اثبات ہوتا ہے، ایک مقام لوازم ہوتا ہے۔ ڈریے نہیں، ابھی بہت آسان ہو جائے گا۔ مقام ثبوت کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی سب سے پہلے بحث ہوگی کہ جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے محال ہو سکتا ہے ہو۔ پہلے اس کی باری آئے گی۔ ابھی بہت سے کیسز چل رہے ہیں نا، آپ پہلے سب سے پہلے کورٹ کیا کرتی ہے؟ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ دیکھتی ہے۔ اسے دیکھے بغیر دلیل دینا شروع کرتے ہیں لائرز؟ نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ ہر کیس کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے، مقام ثبوت ہوتا ہے۔ مقام ثبوت حل ہونے کے بعد مقام اثبات آتا ہے۔ مثال سے شریک باری سمجھتے ہیں، اللہ کا شریک، اللہ کا شریک ہے یا نہیں ہے؟ ہم کوئی دلائل دے کے بحث کرتے ہیں؟ نہیں، ہم پہلے مقام ثبوت میں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شریک باری محال ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ثابت ہوگی آگے بحث چلے گی، ہے یعنی کہ دلائل دینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں، یہ قیس قابل سماعت نہیں ہے۔ سیاسی وجوہات ہو جائیں تو پھر قابل سماعت ہے، لیکن پہلے تو ہم دیکھیں گے نا، مقام ثبوت کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد مقام اثبات آئے گا۔ آپ پتہ نہیں، اکثر آپ میں سے کچھ جوانوں کو شاید ہوا ہو، واسطہ پڑا ہو دہریوں سے، کچھ کو شاید آئندہ پڑے۔ میں آپ کو ویکسین کر رہا ہوں، آپ کو یہ وائرس نہیں لگے گا، اتنا سمپل۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کیونکہ خدا کو مانتے ہو اس لیے آپ دلیل دو کہ خدا ہے۔ بھائی میں دلیل دوں کہ خدا ہے، یہ مقام اثبات ہے۔ اس سے پہلے ایک مقام ہے کہ خدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتا، تم ثابت کرو کہ خدا نہیں ہو سکتا، تم دلیل دو۔ بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ جی؟ یہ دلیل دہری کو دینی ہے، ایتھسٹ کو دینی ہے، اسے یہ دلیل دینی ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے ثابت کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ہم نہیں مانیں گے خدا کو۔ جو خدا ہو سکتا ہی نہیں ہے اسے کون مانے گا؟ اس کے ہونے پہ ہم کیوں دلیل دیں؟ ہم کیوں کہیں برہان نظم ہے ہمارے پاس فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ہے، فلان ہے، باقی سب ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے بھائی، ہم مان جائیں گے، آپ ثابت تو کرو۔ کبھی بھی کوئی بھی دہری یہاں نہیں آئے گا
وہ کس پہ آتا ہے؟ وہ نہ مقام ثبوت پہ آتا ہے، نہ مقام اثبات پہ آتا ہے، وہ لوازم پہ آتا ہے۔ لوازم کا کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ دیندار ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے، اگر اے سی چل رہا ہے اس کا لازمہ کیا ہے کہ یہ مکان ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ مسلمان اتنے خراب کیوں ہیں، یہ دنیا میں طوفان کیوں ہے، زلزلہ کیوں ہے، اتنے لوگ مرتے کیوں ہیں، اتنے دہشت گرد کیوں ہیں، یہ فلان مولوی نے فلان جگہ یہ کیوں کر دیا، یہ اس قسم کی باتیں کر۔ ایک آیا تھا میرے پاس بھی، میرے تاریخ میں ایک ہی ایتھسٹ آیا ہے، اگر کوئی آئیں ان کو مسئلہ یہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ڈانٹیں گے، اور اس کو بہت تعجب ہوا کہ یار تو مجھ سے بھی بڑا ایتھسٹ ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو نہ فقط ناراض نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا تھا اس مولوی نے وہ کر دیا، اس نے، میں کہا چھوڑو یار مولوی، تو خدا کو نہیں مانتا، مولوی پہ کدھر آ گیا؟ مولوی جو مرضی کرے، ابھی تو ہم بحث کرتے ہیں نا خدا ہے یا نہیں، وہ پھر مولوی پہ آ جاتا تھا، پھر اسلام پہ آ جاتا، پھر مسلمانوں۔ چھوڑو یار، نہ اسلام ہے، نہ مسلمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ رسول ہے، تمہاری بات تو خدا پہ، ہم خدا پہ بات کرتے ہیں نا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تم ثابت کر دو نا کہ خدا نہیں، ہم سب کچھ مان جائیں گے، نیچے کا آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ان میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر ابھی دیکھے، میں نے تھوڑے بہت اس لیے دیکھے کہ آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں، یہ بہت سے لوگ جو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، یہی کھیل جو جہاں وہ الجھاتے ہیں وہیں الجھتے ہیں، یہاں الجھنا ہی نہیں ہے بھائی، مان لو، سب کچھ مان لو۔ اگر خدا ایسا ہے اور یہ سارے اشرار بھی ہیں، اتنے معصوم بچے مر گئے، اتنے قتل ہو گئے، فلان ہو گئے، یہ عادل خدا نہیں ہے، چلو جی عادل نہیں ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ تو کہو، ہوگا تو عادل ہوگا یا غیر عادل ہوگا نا بھئی، سب سے پہلے تو خدا کا نہ ہونا ثابت کرو نا۔ تم یہ جو ساری باتیں کر رہے ہو یہ ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، یا تو مان لو ہے، پھر ہم نیچے بات کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایتھسٹ نہیں ملے گا، کسی ایتھسٹ کو آپ اس پوائنٹ پہ اگر پکڑیں تو وہ کہاں سلپ کر کے آ جائے گا کہ میں ایگنوسٹک ہوں، ایگنوسٹک، لا ادری، عربی والے کہتے ہیں لا ادری، اردو میں مجھے نہیں، لا ادری، مجھے نہیں پتا اردو والے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایتھسٹ ہوں ہی نہیں، کیونکہ وہ اس جگہ سے فرار کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا آپ کو ایتھسٹ نہیں ملے گا، ویسی دعویٰ کرنے والے ملیں گے، بیٹھ کے بات کریں تو وہ فوراً فرار کر کے یہاں آ جاتے ہیں، میں ایگنوسٹک ہوں، میں تو ایتھسٹ نہیں ہوں۔ رچرڈ ڈاکنز نے بھی ایک مباحثے میں کہا ہے میں تو ایتھسٹ نہیں ہوں، میں تو ایگنوسٹک ہوں۔ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے ایتھسٹ آج کل۔ یہ ایگنوسٹک کیا ہوتا ہے؟ ایگنوسٹک یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں، میں شک میں ہوں۔ یہ اب وہ جو جہاں ہم نے اس کو پھنسایا تھا کہ بھئی تم ثابت کرو کہ خدا کا ہونا محال ہے، کیسے ثابت کرے گا یہ بیچارہ انسان؟ یہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے نہیں، یہ تو پرانی بات ہو گئی نا، آج کل تو یہ بات نہیں چلتی۔ آج کل یہ بات چل سکتی ہے کہ خدا کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں ہے؟ آج کل تو بچے کو پتا ہے کہ اس دنیا میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس دنیا میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی چیز ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، سب سے زیادہ ڈارک میٹر ہے دنیا میں، نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا بھائی، جو ڈارک میٹر نظر ہی نہیں آتا اس کو کیوں مانتے ہو؟ چلو آپ کہیں یار اسپیس میں نہ لے کے جاؤ، دنیا میں رہو، اس میں یہاں بھی آپ کو جو اصل چیز ہے وہ تو نظر آتی ہی نہیں ہے۔ آج کل سب سے زیادہ کس کا؟ الیکٹرانکس کا چل رہا ہے نا۔ الیکٹران نظر آیا آج تک کسی کو؟ الیکٹران نظر آ سکتا ہی نہیں، پھر نظر کیا آتا ہے بھائی؟ جس نے اس دنیا کو تھامے رکھا ہوا ہے، جس کی گریوٹی نے اس پوری کائنات کو تھام کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، اور جس نے اس دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے وہ الیکٹران بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو ثابت ہو جائے گا، یہ اشارے کافی ہیں۔ الیکٹران اتنا چھوٹا ہے کہ آج تک کسی نے الیکٹران دیکھا ہی نہیں ہے، مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر اس کے ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے آثار سے پتہ چلتا ہے۔ اتنا چھوٹا سب پارٹیکل ہے کہ وہ خود نظر نہیں آ سکتا، مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا،
پھر اس کے ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے آثار سے پتہ چلتا ہے، الیکٹران کے آثار سے۔ تم الیکٹران کے ہونے پر یقین رکھتے ہو، اللہ کے آثار تجھے نظر نہیں آتے۔ تو یہ باتیں بالکل عقل ختم۔ عقل ہو اور انسان خدا پرست نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ اتنا مسخرہ ہے یہ ایتھیزم، یہ دین سے بھاگنے والے لوگ۔ وہاں سے بھاگ کے آ جاتے ہیں کس پر؟ کہ میں ایگنوسٹک ہوں۔ ایگنوسٹک ہوں، کب تک آپ کہہ سکتے ہیں میں ایگنوسٹک ہوں؟ ایگنوسٹک کیا ہے؟ شک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ شک مرض ہے۔ حالت مرض میں انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ میں ہمیشہ مریض ہوں، بھائی مجھے پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے، اس کے کچھ عرصے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یا ادھر آ جاؤ گے موحد ہو جاؤ گے، یا ادھر جاؤ گے اور ایتھسٹ ہو جاؤ گے۔ میں ہمیشہ ایگنوسٹک ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ تم فلاسفر بھی ہو، تم اسکالر بھی ہو، تم سائنٹسٹ بھی ہو اور ایگنوسٹک بھی ہو۔ مذاق ہے یہ؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بولتے کیوں ہو؟ تجھے منہ کھولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تجھے قلم اٹھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تجھے بچوں کو گمراہ کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ میں ایگنوسٹک ہوں۔ تیسری قسم بھی ہے، ڈیزم کی۔ یہ کون ہے؟ عربی والے سے ربوبی کہتے ہیں۔ جب یہاں سے بھی سلپ کر جائیں تو کہتے ہیں ہم ربوبی ہیں۔ ربوبی کیا مطلب؟ کہتا ہے خدا تو ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ ہو۔ اس کے لیے تو ہم نے کہا بالکل انسان کو خودکشی کرنی پڑے گی، عقل وقل نام کی کوئی چیز نہ ہو کہ خدا تو ہے، لیکن خدا نے یہ کائنات بنانے کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا، بیٹھ گیا آرام سے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ مسخرہ ہے، یہ اس سے بھی بڑی جوک ہے۔ اس میں ہم ابھی نہیں آتے۔ آپ لوگوں کے لیے آپ ویکسین ہو گئے، جو بھی آئے کہ پہلے آ جاؤ بھائی، مرحلے ثبوت میں آ جاؤ۔ لوازم ہم سارے مان گئے، ہم سب برے ہیں، ہم نے مان لیا۔ پھر آپ کبھی کبھار یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک پروگرام چل رہا تھا، ہم جس زمانے میں ہادی ٹی وی میں زیادہ فعال تھے وہ کر رہے تھے، ایک نیا ڈاکٹر، آج کل یہی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں، وہ پروڈیوسر تھا۔ تو ہم مختلف ٹی وی چینلز اور مخصوصاً ریلیجیس دیکھتے تھے۔ ایک ٹی وی دیکھ کے کہتا ہے یار یہ اسپیکر غلط بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کیوں، کیا ہوا؟ کہ اس کے سامنے آڈینس دیکھو نا، اتنے گورے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے گوروں کے سامنے کوئی غلط بات کیسے کر سکتا ہے؟ غلام ذہن۔ اور ابھی آپ سے یہ کہتے ہیں نا وہ فلاں نوبل پرائز اس نے جیتا ہوا ہے اور فلاں جو ہے وہ کیا ہو گیا، ایتھسٹ ہو گیا، وہ غلط تو نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح کی باتیں، وہ بڑا آدمی، بھائی کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑا کیا جاتا ہے۔ آج کل کے حالات اگر آپ کے پیش نظر ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کچھ کو بڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان سے کوئی کام لیا جائے، اور کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چلیں کہیں بڑے بھی ہیں، ان سے بڑے اگر میں مواحد دکھا دوں، جتنے نوبل پرائز انعام یافتہ ہیں، ایوارڈ لیے ہوئے لوگ ہیں، ان کی غالب اکثریت 99% مواحد ہیں، 1% صرف ایتھسٹ ہیں۔ پھر انسانوں میں ارسطو سے بڑا کوئی ہے؟ غیر معصوم۔ ارسطو بہت بڑا دماغ ہے، اور اس دور میں اتنا بڑا دماغ انسان تعجب کرتا ہے، وہ مواحد تھا۔ نیوٹن مواحد تھا۔ بہت مثالیں بہت زیادہ ہیں، اگر ہوا میں شاید ایک مجلس اسے پڑھ دوں اور آپ کو بتا دوں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ایتھسٹ تھے، چھوڑ کر مومن ہو گئے، مواحد ہو گئے، خدا پہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ میڈیا پہ نہیں آتی۔ میڈیا پہ کیا آتا ہے؟ ادھر قتل ہو گیا، ادھر فلان ہو گیا۔ ہمارے پاکستان میڈیا پہ یہ چیزیں آتی ہیں، کسی نے اچھا کام کیا میڈیا پہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ جتنے موحد، جتنے ایتھسٹ ہیں، ان میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ عقل
سائٹ پہ رکھ کے عقل کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے پاس عقل ہو؟ میں مثلا آپ کو ایک مثال دوں، میں کہوں جی میرے یہاں کچن میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ایک دھماکہ ہو گیا، دھماکے کے بعد بریانی تیار ہو گئی، آپ واپس جاتے ہوئے وہ بریانی نوش فرماتے جائیے گا، کہیں گے یار یہ بریانی جو ہے دھماکے سے تیار نہیں ہو سکتی۔ اچھا میں کچھ الیکٹرانکس پڑے ہوئے تھے، وہ دھماکہ ہوا، کل سیلاب آیا، انہوں نے سب کو ملا دیا اور ایک بہت اچھا سا کمپیوٹر بن گیا۔ نہیں بھائی کمپیوٹر ایسے نہیں بنتا۔ اچھا میں نے کچھ سیاہی خریدی تھی، میں کتاب پرنٹ کرانا تھا، وہ کوئی جانور آیا اس نے گرایا اور وہ سیاہی ایسے ہو گئی کہ وہ شیکسپیئر کا ناول بن گیا۔ بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں کوئی چیزیں، کمپیوٹر کوئی چیز ہے اس دنیا کے مقابلے، اس کائنات کے مقابلے میں؟ کائنات میں اگر مجھے موقع ملا میں دکھاؤں گا آپ کو، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کیا دکھاؤں گا آپ کو؟ اور دیکھیں خدا کی قدرت کو، دیکھیں آفاق اور انفس میں خدا کی قدرت کو، خدا کی آیات کو دیکھیں۔ آج جو آپ آیات الہی کو دیکھ سکتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تو یہ پریشان ہیں کہ یہ ان آیات کو دیکھ کے یہ سب موحد ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ یہ سب اللہ والے ہو جائیں گے، یہ سب علی والے ہو جائیں گے۔ ایک تجربہ بھی ہوا ہے کہ آپ بلی کو ٹائپ رائٹر کے سامنے، یہ تجربہ ٹائپ رائٹر کے دور میں ہوا ہے، آج کل تو کمپیوٹر کی بورڈ کے ساتھ آپ یہ تجربہ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بلی کو کسی ٹائپ رائٹر کے سامنے قید کر دیں اور اس کے سامنے شیکسپیئر کا ناول رکھیں اور کہیں یہ اس کو جو چھیڑے گی، جب اس کمرے میں رہے گی تو اس کو جو ٹائپ کرے گی تو اس سے شیکسپیئر کا ناول بن جائے گا۔ کتنے فیصد چانس ہے جی؟ 6 بلیوں کو ایک مہینے تک یہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، 6 بلیوں کو مختلف جگہ پہ بند کیا، کی بورڈ وہاں رکھا اور وہ آتے جاتے کی بورڈ سے بلیاں کھیلتی بھی ہیں۔ انہوں نے 6 مہینے میں 50 صفحات جو لکھے، ان میں سے ایک کلمہ بھی قابل فہم نہیں تھا، ایک کلمہ بھی وہ نہیں لکھ سکے۔ شیکسپیئر کا ناول لکھنا تو دور کی بات۔ یعنی ان بلیوں کو، ساری دنیا کی ساری بلیوں کو اگر آپ کہیں جمع کر کے الگ الگ کمپیوٹر دے کے رکھ دیں اور وہ صبح ازل سے شام ابد تک بھی بیٹھ کے ٹائپ کرتے رہیں، ایک صفحہ صحیح نہیں لکھ سکتے، اتفاقاً ایک صفحہ نہیں بن سکتا۔ اور اس صفحہ کائنات کو کس نے مطالعہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو کھول کے کچھ صفحات دکھاؤں گا، جھلکیاں دکھاؤں گا، صرف میرا ویسی شعبہ بھی نہیں ہے، سائنس میرا شعبہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا جن کا شعبہ ہے وہ پڑھیں، یہ بڑی عبادت ہے، تقرب اللہ سائنس کے ذریعے۔ ابھی جو جیمز ویب نے جو انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے، سیل کے اندر کی جو چیزیں ہیں، آپ کو جو کوانٹم فزکس انفارمیشن دے رہا ہے، توحید دے رہا ہے، آپ کو سٹرنگ تھیوری جو توحید دے رہی ہے، یہ سب توحید دے رہے ہیں۔ پریشان تو ہونا ہے انہیں۔ کمال کیا کیا انہوں نے؟ یہ نیو ایتھزم کیا ہے؟ یہ نیو ایتھزم سائنس کے ذریعے، سائنس کا عقیدے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ پہلے جو ایتھزم تھا وہ فلاسفیکل ایتھزم تھا، سائنٹیفک نہیں تھا۔ سائنٹیفک سے مراد یہ پریکٹیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ فلاسفرز ایتھزم کو پھیلایا کرتے تھے، فیلڈ ہی ان کا ہے، خدا ہے یا نہیں یہ فلسفے کا موضوع ہے، وجود ہے یا نہیں یہ فلسفے کا موضوع ہے، سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا کرتے ہیں؟ سائنس کی ترقی کو لا کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اب خدا نہیں ہے، اب خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا گیپس کا خدا تھا۔ جب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بارش کیسے آتی ہے تو آپ کہتے تھے خدا بارش برساتا ہے، اب تو پتہ چل گیا نا بارش کیسے ہوتی۔ زلزلہ پتہ نہیں تھا کیسے آتا، آپ کہتے تھے خدا، اب تو ضرورت نہیں ہے۔ آج کے جوان اور خصوصاً مکتب اہل بیت، علی کو ماننے والا، علی کے چاہنے والے جوان پر واجب ہے کہ وہ دفاع توحید کے لیے کھڑا ہو۔ صرف آپ کر سکتے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا۔ باقی آپ سے گیلا کریں گے، واللہ گیلا کریں گے، تمہیں پتا تھا یا تم پتا کر سکتے تھے؟ ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ توحید صرف در علی سے ملتی ہے، ہم نے نہیں سنا تھا۔ ہم تو یہی سمجھے تھے اس در سے ملے گی، اس بڑے سے ملے گی، اس پیر سے ملے گی، اس بابے سے ملے گی۔
واللہ آپ کو پتہ ہے اور آپ پتہ کر سکتے ہیں. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ میں نے رمضان میں کچھ یہاں پیش کیا، ابھی کچھ میں حیدری چوک پہ پیش کروں گا، یہاں پیش نہیں کروں گا، اس کا اگلا حصہ. جب ہمارے ایک سائنٹسٹ نے کسی انگریز سائنٹسٹ کو دیا اور وہ خود پاکستان آئے، واپس گئے تو اس نے کہا کہ یہ علی کون ہے؟ یہ اس کائنات کو خلق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نا؟ بہت نہج البلاغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا خطبہ. اور نہج البلاغہ کا ترجمہ جو مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقاموں نے کیا ہے، اس جیسا ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا ہے. فارسی میں بھی نہیں ہوا، کسی اور زبان میں بھی اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہوا. لیکن پہلے خطبے میں بہت سی باتیں ہیں جو مفتی صاحب کے دور میں اس طرح واضح نہیں تھی جو ابھی واضح ہوئی ہے. ابھی اس ترجمے کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. اس وقت نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ مفتی صاحب سمجھ سکتے تھے، نہ اس دور کا باقی انسان سمجھ سکتا تھا. جو آج چیزیں واضح ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں عقل حیران رہ جاتی. علی دیکھ رہا تھا. علی کی آنکھوں کے سامنے یہ کائنات بنی. یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور آپ کا ایمان الگ ہے. ہمارا ایمان جن احادیث پر مبتنی ہے. یہ جو باقی لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، اگر آپ سائنس کا آپ کو صحیح علم ہو اور آپ پھر نہج البلاغہ پڑھیں، آپ کا ایمان فرق کر جائے گا. یقیناً آپ الگ نیکسٹ لیول کے موحد ہو جائیں گے. آپ کی علی سے محبت بھی بہت بڑھ جائے گی. یہ محبت اور ہے، وہ محبت اور ہے. خدا را سائنس پڑھے، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اور کوئی علم دنیاوی علم اور دینی علم الگ الگ نہیں ہے. یہ سب جمال خدا کا مطالعہ ہے. قرآن ہو بھی تو جمال و آیات الہی کا مطالعہ ہے. آفاق میں چلے جائیں وہ بھی آیات الہی کا مطالعہ ہے. اور اگر انفس میں جائیں تو وہ بھی آیات الہی کا مطالعہ ہے. انشاءاللہ ہم اس موضوع کو جو آگے 8 راتیں رہ گئی ہمارے پاس، اس میں ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. رونے کے ایام ہیں، اور رونا، گریا، دل کا ٹوٹنا. ہم خدا تک پہنچنے کے لیے ہماری جو ساری کوشش تھی، میرے ناقص الفاظ میں، اگر وہ کوشش کامیاب نہ ہو تو حسین کا ذکر سن کر جب دل ٹوٹے گا تو وہ خدا جو نہ آسمان میں سما سکتا ہے نہ زمین میں سما سکتا ہے، وہ آپ کے دل میں سما جائے گا. آپ رمضان میں خدا کے مہمان ہوتے ہیں. آپ حج پہ، کچھ حاجی حضرات بیٹھے ہوئے بھی خدا کے مہمان تھے، لیکن خدا آپ کا مہمان تب بنتا ہے جب آپ کا دل ٹوٹ جائے، جب آپ کا دل نرم ہو جائے. اور اس کے لیے فرش اعضاء سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من بکا و ابکا عشرہ فلہ ولہم الجنہ. جو خود روئے اور 10 لوگوں کو رلائے، اس کے لیے اور ان 10 لوگوں پر جنت واجب ہے. راوی نے تعجب کیا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا من بکا و ابکا 9 وجب لہ ولہم الجنہ. تم 10 پہ تعجب کرتے ہو، جو 9 کو رلائے. پھر فرمایا جو 8 کو، جو 7 کو، جو 3 کو، جو 2 کو. پھر فرمایا جو 1 کو رلائے، خود گریہ کرے اور 1 کو رلائے.
آپ جب گریہ کرتے ہیں اور بلند آواز میں گریہ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ والے کو بھی رلاتے ہیں. یہ حدیث آپ کے لیے بھی. راوی کا تعجب بڑھا تو فرمایا من بکا و ابکا او تباکا وجب لہو و لہم الجنہ. جو روئے رلائے، دوسرا مصائب سن کے اسے رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بنا لے، اس پر بھی جنت واجب ہے. کتنے کریم ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تم رو رہے ہو صحیح نہیں رو رہے، کہہ رہے نہیں تم رونے کی شکل تو بناؤ. کس پہ رونا ہے؟ اس حسین پہ رونا ہے جس پہ ملائکہ نے گریہ کیا ہے، جس پہ رسول نے گریہ کیا. آج آپ شہادت کے بعد گریہ کر رہے ہیں، رسول نے شہادت سے پہلے گریہ کیا ہے. جب حسین متولد ہوئے، فاطمہ حسین کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، رسول حسین کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، سر سینے حسین پر رکھ کے زار زار گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ آپ میرے بچے کو دیکھ کے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ یہ حسین دشت کرب و بلا میں بے یار و مددگار. اللہ اکبر. فاطمہ مضطرب ہوئی، کہا بابا جب یہ حادثہ ہوگا تو آپ ہوں گے میرے حسین پہ رونے کے لیے؟ فرمایا بیٹی میں نہ ہوں گا. کہا بابا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے. تڑپ کے پوچھا بابا میں ہوں گی؟ ایک دکھیاری ماں اپنے مظلوم بیٹے پر گریہ کرے. کہا فاطمہ آپ بھی نہیں ہوں گی. تڑپ کر پوچھا بابا پھر میرے بیٹے پر کون روئے گا؟ رسول خدا نے آپ کی طرف اشارہ کیا، ایک قوم آئے گی جس کے بیٹے حسین پر روئیں گے، جس کے جوان علی اکبر پر روئیں گے، جس کے بچے علی اصغر پر روئیں گے. اجرکم علی اللہ. رونے کے ایام آ گئے ہیں، محرم آ گیا ہے. محرم آتے ہی آپ تو گریہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن محلے بنی ہاشم میں آنسوؤں سے گریہ نہیں ہوتا. اب وقت کا امام امامہ سر سے اتار دیتا ہے، بال پریشان کر دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے شیعو اگر تم آنسو بہاتے ہو میں تمہارے آنسو کی جگہ خون بہاتا ہوں. آج حق اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا رونے والوں کو سلامت رکھے. میں کون ہوتا ہوں رونے والوں کو دعا دینے والا؟ زمانے کا امام فرماتا ہے سلام اللہ علی الباکین. حسین پر رونے والوں تم پر خدا کا سلام. اجرکم علی اللہ. حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا، قبر رسول پر آئے، قبر رسول سے ودا کیا، قبر رسول سے بلند ہوئے. راوی کہتا ہے جب رسول کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو اس شان سے جا رہے تھے جس طرح امام کی چال ہوتی ہے، لیکن وہاں سے جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایک بچے کی طرح ماں کی قبر پر لپکے. مظلومہ ماں کو سلام دیا، مظلومہ ماں کو، شہیدہ ماں کو بتایا آپ کا بیٹا اب مدینہ نہیں رہ سکتا، اب اس قبر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس قبر کا نشان میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں.
اجرکم علی اللہ۔ ایک دفعہ قبر میں حرکت آئی، ماں تڑپ گئی، ماں نے کہا ہوگا بیٹا چلو کربلا چلتے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی، جب تو گھوڑے سے گرے گا میں اپنے ہاتھ بڑھا دوں گی، جب گردن پر کون خنجر چلے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگوں نے حسین کو روکنے کی کوشش کی، سلمہ بھی آئی، کہا بیٹا کربلا نہ جاؤ، عراق کی جانب سفر مت کرو۔ فرمایا مجھے حکم ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں، اماں یہ تربت رکھ لیجئے، اس خاک شفا کو رکھ لیجئے، اس خاک کے ساتھ رکھیے جو رسول خدا نے دی تھی۔ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کا حسین مارا گیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے ایک ماں کے لیے، ہر روز دعا کرتی ہے، دعا کے بعد خاک شفا کو دیکھتی ہے، سجدے میں گرتی ہے، خدا میرے حسین کی حفاظت فرما۔ ایک دن جب آرام کیا، خواب میں رسول خدا کو دیکھا، بال پریشان ہیں، محاسن غبار آلود ہیں۔ عرض کیا رسول خدا کبھی آپ کو اس حیات میں نہیں دیکھا۔ فرمایا سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین کربلا میں۔ اجرکم علی اللہ۔ سلمہ بیدار ہوئی، دوڑ کر خاک کی طرف دیکھا، خاک خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مدینہ کے گلیوں میں آئی، نوحہ کرنا شروع کیا، مسلمانوں حسین شہید ہو گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما۔ خدایا جو لوگ اس فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں اور اس مجلس کے لیے تعاون فرماتے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بالاخص الحاج سید محمد بہبہانی، انہوں نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے تعاون فرمایا، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ بالاخص ہمارے عزیز مرحوم و مغفور شہید سجاد سفیر سجاد کے درجات کو بلند فرما، تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین۔